سما پوڈکاسٹ کے ساتھ میں ہوں فلک چوہان، اور تقریباً 13 سے 14 دن گزر گئے ہیں۔ ایران میں پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں، انٹرنیٹ بند ہے۔ کیا ایران پر حملہ اس خطے میں تیسری جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے؟ ان سب باتوں پر آج بات کرنے کے لیے ہم نے انوائٹ کیا ہے ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، جو کہ سابق سفیر بھی ہیں۔ ان سے بات کریں گے اور ان سے حقائق جانیں گے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، تھینک یو فار ہیونگ می آن یور پوڈ کاسٹ۔ سر، یہ عوام کا احتجاج پرتشدد مظاہروں میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ جی، عوام کا کوئی پہلا احتجاج نہیں ہے، یہ 47 سالوں میں دراصل اپنی نوعیت کا ایک احتجاج ہے جو پرتشدد بھی ہے، اور اس کے علاوہ جس میں جمع کثیر بھی بہت زیادہ ہے عوام کا، اور جو کہ 31 پروونس ہیں ایران میں، 31 کے 31 پروونسز میں یہ پھیل گیا۔ اس سے پہلے جو ان 47 سالہ جو انقلاب کے بعد، آیت اللہ خامنئی صاحب کے بعد جب رجیم چینج ہوئی، تو اس کے بعد اس سے پہلے بڑے اس قسم کے پروٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ ایک 2019 میں، جس میں کہ گیسولین کی پرائس کو 300% بڑھایا گیا تھا، وہی سینکشنز وغیرہ کا جو مسئلہ ہے، اور اس پر لوگ باہر نکل آئے تھے، لیکن اس وقت کو تقریباً کوئی 26 سے 27 پروونسز میں آئے، وہ کنٹرول ہو گئے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ جاں بحق ہوئے، اور کنٹرول اس وقت رجیم بھی بہت رuthless تھی، اور اس وقت رجیم نے کہہ دیا تھا، جو حکومت اور جو رجیم ہے اس نے کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی شخص باہر آئے گا تو ٹیررسٹ کہلائے گا۔ اسی طرح 2022 اور 23 میں جب وومن رائٹس پر ایک ہلاکت کے بعد جو وہاں تھی خاتون ہیومن ایکٹیوسٹ، تو اس کے بعد جو تحریک چلی، اس تحریک میں بھی سختی زیادہ تھی، اور رپورٹ کے مطابق جو ہیومن رائٹ کی رپورٹس موجود ہیں، وہ اس کے مطابق سینکڑوں کی تعداد میں، کوئی تو تخمینہ 500 تک لگاتے ہیں کہ اتنی ہلاکتیں ہوئی تھیں وہاں، اور سختی زیادہ تھی۔ اب اس مرتبہ محرکات تھوڑے سے چینج ہو گئے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ فالٹ لائن کیا ہے وہاں۔ فالٹ لائن 2 ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انٹرنیشنل انٹرفیئرنس کیا ہے۔ پہلے 2 مظاہروں میں انٹرنیشنل انٹرفیئرنس نہ ہونے کے برابر تھی، اور میں بتا دیتا ہوں کہ انٹرنیشنل انٹرفیئرنس کیا ہے۔ اور دوسری بات ہے جو جیو پولیٹیکل تناظر۔ اچھا، پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جس طرح کے عراقی صاحب کہہ رہے ہیں، جس طرح پریزیڈنٹ آف دی ایران نے ذکر کیا کہ ایران میں جو ہے پروٹیسٹ، یہ اس کا تسلسل ہے جو جنگ 12 دنوں کی جنگ اسرائیل سے ہوئی تھی، اور یہ اکسایا جا رہا ہے باہر کی، اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز، موساد شامل ہے، CIA شامل ہے، جو کہ پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کی کیا شواہد ملتے ہیں؟ کوئی 4300 کے قریب، جب انہوں نے انٹرنیٹ کو ختم کیا، جب وہاں انٹرنیٹ بند کر دیا، تو بالکل بلیک آؤٹ ہو گیا، مطلب کوئی رابطہ دنیا سے کٹ آف ہو گیا۔ تو پھر دنیا کی کچھ قوتوں نے، اور ظاہر ہے انٹیلیجنس آپریشنز ہی ہوتے ہیں یہ، 43,000 اسٹار لنک کے انہوں نے سیٹس پرووائڈ کی، جس کو ٹرمینل کہتے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ایران کی گورنمنٹ نے، ایرانی رجیم نے اپنے دوستوں سے، چائنا سے خاص طور پہ مدد لے کے، رپورٹ کے مطابق 90% ان اسٹار لنک کو ناکارہ بنا دیا، 10%۔ تو ان اسٹار لنک کو استعمال کرنے والوں کو بھی نشاندہی کر لی گئی ٹیکنالوجی کے ذریعے، اور ان کو اریسٹ کرنا شروع کیا۔ ٹھیک ہے جمیل صاحب، آپ نے ایرانی صدر کی بات کی ہے، مسعود پزشکیان کی۔ انہوں نے 1 جنوری کو بولا تھا کہ یہ ہماری غلطی ہے، ہمیں سرو نہیں کرنا آیا، اور لوگ بے چین ہیں اور ہمیں ان کو آنسر کرنا چاہیے۔ لیکن 11 جنوری کو انہوں نے، جو صدر ایران ہیں، انہوں نے یہ بولا کہ ہمارے بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، امریکہ کی طرف سے انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ آپ نے بھی بہت سارے ممالک میں ایز اے سفیر سرو کی ہے۔ جی، اس کے میں جس طرح کہ اگلا تناظر میں نے ذکر کیا چند لمحے پہلے، وہ ہے جیو پولیٹیکل تناظر۔ اب جیو پولیٹیکل تناظر میں 2 باتیں آ گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس خطے میں امریکہ چاہے گا کہ ایران کا جو ایک انفلوئنس تھوڑا بچا کھچا رہ گیا ہے کمزور ہونے کے بعد، وہ کیا چیز تھی؟ وہ ایکسیس آف ریزسٹنس تھی، جو کہ حماس کی صورت میں، حزب اللہ کی صورت میں، باشر الاسد کی صورت میں،
ملیشیا جو سیریا میں ہے اس کی صورت میں، عراق کی ملیشیا، ہوتیز، تو جب ان کو کافی حد تک ڈیکیپیٹیٹ کر دیا، کافی حد تک ان کو مدھم کر دیا، تو اس کے بعد پھر باری آ جاتی ہے جو اصل اس کے پیچھے محرک یعنی کہ ایران۔ اب ایران وہ واحد ملک ہے جو کہ اسرائیل کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور اس نے اسرائیل نے 7 ممالک پر حملہ کیا ایران سے پہلے، ٹھیک اور ہے۔ کسی ایک ملک نے بھی اس کو رسپونڈ نہیں کیا۔ لیکن جب ایران پہ حملہ کیا، حالانکہ ایران کا بڑا نقصان ہوا، لیکن اس نے اس کا پہلی دفعہ اسرائیل کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس شدت کا حملہ کیا۔ حالانکہ جنگیں اسرائیل کی ہوئی ہیں پہلے بھی عرب ممالک سے، ایجپٹ سے ہوئی ہیں، تو لیکن اسرائیل کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا کہ اس دفعہ میزائلوں کے ذریعے ایران نے کیا تھا۔ تو ایران، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی وہ قوت ہے اس پورے خطے میں۔ دوسرا اس کا تناظر یہ ہے کہ ایران نے اب تو اپنی تھوڑی بہت سفارتی تعلقات کو استوار کر لیا ہے گلف کنٹریز سے، سعودی عربیہ سے، وہ چائنا کی مدد سے، لیکن ابھی بھی وہ مخاصمت باقی ہے۔ ایران کے جو 3 جزیرے ہیں، ایران کے بقول یو ای کے، جہاں میں سفیر بھی رہا ہوں، کہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، گریٹر تھوم، مڈل تھوم اینڈ لوور تھوم، وہ جزیرے ہیں جو کہ کلیم جس پہ یو ای کا ہے اور تھا بھی، اور 70 سے پہلے یو ای کے پاس تھا، اس کے بعد ایران قابض ہو۔ تو یہ تمام مخاصمتیں، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہاں کچھ جو عقیدوں کا بھی معاملہ ہے، جو کہ سنی عقیدہ اور شیعہ عقیدہ، ان تمام کو اگر آپ ذہن میں رکھ کے اور پھر اس چیز کا احاطہ کرتے ہوئے اگر بیان کیا جائے، تو پھر وہ اس طرح بنتا ہے کہ ایران کو نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس سے سب سے جو اہم بات ہے کہ ایران کی انریچمنٹ فیسلٹیز B-2 بمبر کے نشانوں کے باوجود رپورٹیں ایک نہیں کئی موجود ہیں کہ ایران اب بھی انریچمنٹ کر سکتا ہے، اور ایران کے پاس اتنا انریچڈ مٹیریل پہلے سے بھی موجود ہے۔ اور اسرائیل نے اس بات پر ایک مرتبہ نہیں، متعدد بار دھمکیاں دی ہیں کہ ہم دوبارہ بھی حملہ کریں گے۔ اسرائیل تو کرنا چاہتا تھا، لیکن امریکہ نے ایک دفعہ اپنے B-2 بمبر بھیج کے پھر اس کے بعد اس کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا تھا۔ تو اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ نے محرکات پوچھے، مہنگائی، یہ جو کرنسی کی اتنی زیادہ تنزلی، لوگوں کو وہاں ظاہر ہے روزگار کے لحاظ سے وہاں ان کی زندگی کا جو پہلے سٹائل تھا وہ معیار گر گیا، لیکن اس سے بھی ایک اور اہم بات کہ لوگوں کو فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے۔ تو لوگوں نے ابھی جو نکلنا شروع کیا، جمعرات تک بڑی شدت تھی اس میں، جمعرات تک 31 کے 31 پروونسز میں بڑی شدت کے ساتھ، اور جمعرات تک بڑے بیانات آ رہے تھے امریکہ سے بھی کہ اس سے پہلے بلکہ کہ وی آر لوڈیڈ، اس کے بعد کہا کہ اگر if you fire، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ if you fire on the protesters we will fire on you۔ لیکن جب دیکھا کہ تھرسڈے کے بعد رجیم تھوڑی سی کنٹرول لے آئی ہے مختلف جگہوں پر، اور وہ پروٹیسٹ تھوڑے سے مدھم ہو گئے، اور اس کے برعکس رجیم نے اپنے لوائلسٹ کے پروٹیسٹ جب ان کے نکلے باہر، تو دنیا کو بتایا کہ ہمارے بھی لوگ ہیں فالوورز، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کل جے ڈی وینس جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے، انہوں نے ان محرکات جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہ جو بیچ میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تھرسڈے سے لے کے اب تک، تو انہوں نے بیان دیا کہ جی ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ پر ایمفیسائز کیا ہے کہ وہ اس کو ڈپلومیسی کا دروازہ کھلا رکھیں۔ تو ڈپلومیسی کی بات، اور پھر عراقچی صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہاں ہم بالکل تیار ہیں، اور ہم جواب دیں گے اگر ہم پر کوئی حملہ ہوا، جو کہ ان کو دھمکی مل چکی تھی، لیکن ہم ڈائیلاگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو یہ معاملہ تھرسڈے سے ڈائیلاگ کی بات تھوڑی سی شروع ہوئی ہے۔ اس سے پہلے تو بات صرف اتنی تھی کہ آمد تھی کہ وہ کسی طرح تھوڑے سے مظاہرین اور قوت پکڑے، تو پھر ایرانی رجیم کو بمبارڈ کر کے ان کو جتنا نقصان پہنچایا جائے تاکہ لوگ اس پہ قبضہ کر لیں۔ رضا پہلوی پہلے سے موجود تھے، ان کے بیانات موجود ہیں 1923 سے لے کے اب تک۔ تو لوگ واقعی میں
جو اربن پاپولیشن ہے وہ تھوڑی سی رجیم سے متنفر ہے زیادہ تعداد میں، اور جو رورل پاپولیشن ہے وہ اب بھی رجیم کے ساتھ زیادہ ہے، کیونکہ اربن پاپولیشن تھوڑی سی لبرلائز ہونا چاہتے ہیں، تھوڑی سی فریڈم آف اور اپنی اسپیچ کرنا چاہتے ہیں۔ جی جمیل صاحب، ہم نے دیکھا کہ آج احتجاجی ریلی میں صدر ایران مسعود پزشکیان نے بھی شرکت کی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو دکھلایا جائے کہ جو لوائلسٹ ہیں ان کی بھی کثیر تعداد ہے، اور ایران کیونکہ صدر خود اس میں شامل ہے، اور ایران اپنے معاملات میں فل کنٹرول میں ہے، اور دوسرا میسج ان پروٹیسٹرز کو ہے جو کہ کثیر تعداد، جو میں نے بتایا کہ 31 پروونسز میں یہ اتنی زیادہ پروٹیسٹ، نہ صرف پروٹیسٹ بلکہ تشدد پسندی بھی ہوئی، تو اگر آپ ان کے الفاظ میں بات کریں رجیم کے اور حکومت کے، تو ان بلبائیوں کو یہ پیغام بھی ہے کہ بھائی ہمارے پاس بھی اتنی کثیر تعداد ہے، تو لہٰذا اگر آپ روڈ پر نکلو گے تو یہ بھی نکلیں گے، تو لہٰذا وہاں اگر یہ معاملہ آگے بڑھ گیا تو پھر وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی آئے، وہ لوگ جو رجیم چینج چاہتے ہیں، جس کی سپورٹ سے بھی ظاہر ہے، یہاں تو بات ظاہر ہے کہ کون سپورٹ کر رہا ہے، اس کو امریکہ کر رہا ہے، اس کو ویسٹ کے کچھ کنٹری کر رہے ہیں، اس کو اسرائیل کر رہا ہے۔ اسرائیل کی تو یہ بڑی درینہ خواہش ہے کہ کسی طریقے سے ایسی حالات ہوں۔ اسرائیل کے نیتن یاہو نے ابھی جنگ کے دوران کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ وی اسٹینڈ ود دا پیپل آف ایران، ان کے ساتھ ہم سولیڈریٹی اپنا شو کرتے ہیں۔ نیتن یاہو نے کہا وی ایکسپریس آور فل سپورٹ ٹو دا پیپل آف، ان کو فریڈم جلدی ملے گی اس ٹائرنی سے۔ تو یہ تمام چیزیں ابھی تو ریکارڈ پر ہیں، اس کے بعد دوبارہ میسج دیا اس سے ڈونلڈ ٹرمپ۔ لیکن اب جب یہ معاملہ آگے بڑھا، جس طرح کے صدر صاحب خود لیڈ کر رہے ہیں اور ان کے لائلسٹ جو ہے باہر نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی سی انسینٹیو بھی دی جاتی ہے، حکومت کی طرف سے دیا ہوگا، لیکن اس میں پھر سول وار کا خطرہ ہے۔ جو لوگ فریڈم آف ایکسپریشن چاہتے ہیں، جمہوریت چاہتے ہیں، رجیم چینج چاہتے ہیں، اپنی لائف کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، مہنگائی سے نجات چاہتے ہیں، سینکشن کو ختم کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ سینکشن در سینکشن پھر سینکشن کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں جیرن ہو گئی ہیں، تو جس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوائلسٹ ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کی طرف آ جائیں، یعنی کہ رورل پاپولیشن زیادہ اس میں ہے اور اربن پاپولیشن جو ہے وہ تبدیلی چاہتی ہے، تو کہیں سول وار نہ شروع ہو جائے۔ اور اگر سول وار شروع ہو گئی، چلے امریکہ بھی نہیں آتا، اسرائیل بھی کہیں اجتناب کرتا ہے اگر فی الحال کہ وہ دیکھے کہ بھائی ابھی کنٹرول میں ہے ایرانی گورنمنٹ، تو اگر سول وار ہو گئی تو مسئلہ تو وہی آ کے کھڑا ہو گیا پاکستان جیسے ملک کے لیے، پھر ہمارے پاس ریفیوجیز بھی آئیں گے۔ بالکل۔ تو جمیل صاحب، یہ جس طرح آپ رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں، رجیم چینج کا آپ کو امکان کس حد تک نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ نوجوان ہمیشہ رجیم چینج کے معاملے میں آگے نظر آتے ہیں۔ پہلے ہم نے بنگلہ دیش دیکھا، پھر ہم نے سری لنکا دیکھا، نیپال دیکھا، اور اب ایران میں بھی نوجوان آگے آ رہے ہیں۔ تو رجیم چینج آپ کو کس حد تک نظر آ رہا ہے؟ جس انٹینسٹی کے ساتھ اس دفعہ باہر نکلے اور جو ان کو سپورٹ بھی ملی، دیکھیں ہوتا کیا ہے، وہ ممالک جہاں کچھ کریکس ہوں، جہاں کچھ دراڑیں پڑی ہوں سوسائٹی میں، ان دراڑوں کو آپ کا دشمن یا مخالف ممالک ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ تو دراڑیں تو تھی، اور اسی دراڑوں کی وجہ سے جو میں نے 2019 اور 2022-23 کا جو میں نے واقعات بتائے، وہ ان کو تو کور کر گئی ایرانی گورنمنٹ، لیکن اس دفعہ اس سے زیادہ شدت۔ تو کہتے ہیں نا کہ افکار کو پابند سلاسل جو کرو گے، تصویر کے چلمن سے زیاں آتی رہے گی، تو ایسی صورت میں لوگ پھر نکلتے ہیں، لوگ پھر دیکھیں اپنے لائف کو رسک کر کے، اپنے آپ کے لیے خطرات لے کے لوگ نکل رہے ہیں۔ ایران کافی ٹف رجیم ہے، تو اس کے باوجود اگر وہ نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ معاملہ تھم تو سکتا ہے، یہ معاملہ ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے رجیم چینج کی بات کی، یس، چانسز آر کہ 47 سال کے بعد لوگ اب سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئی، ان کی زندگیاں جو ہے پہلے سے بدتر ہوتی جا رہی ہیں، اور ان کو بولنے کا بھی اختیار کم ہے۔ تو اس لحاظ سے لوگ اسی لیے تو لوگوں کا سمندر نکل آتا ہے، ورنہ کیوں لوگ نکلے زیادہ وہاں؟ تو اس لحاظ سے رجیم چینج کی، اور رجیم بھی
دیکھیں 47 سال تو ہو گئے ہیں، اور سینکشن در سینکشن ملک کا ظاہر ہے اس میں کوئی ترقی تو نہیں ہو سکتی، اور جو تیل دنیا میں جس قیمت پر بکتا ہے اس سے یہ آدھی قیمت پر بیچتے ہیں، تب بھی ان کا پورا نہیں پڑ سکتا ہے، تو اس کے ہر لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں سینکشن زدہ ملک کو۔ اب تو ڈونلڈ ٹرمپ نے 25% مزید ٹیرف لگا تعارف رہے لگایا ہیں۔ بالکل۔ جو ممالک انڈیا ہو گیا، یو ای ہو گیا، ترکیہ ہو گیا، چائنا ہو گیا، رشیا ہو گیا، تو ایسی صورت میں تو اور ان کے لیے معاشی مصیبت آئے گی ایران کے لیے، تو لوگوں پر اور زیادہ وہ معیشت کا دباؤ پڑے گا، تو یہ تمام چیزوں کا منبع یہ نکلے گا، لوگ پھر نکل آئیں گے۔ پھر ایسی صورت میں ظاہر رجیم جو ہے وہ ایک ایگزٹ اسٹریٹجی بناتی ہے۔ میں ٹھیک ہے۔ ایران کی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر ہوتا یہی ہے کہ ایگزٹ اسٹریٹجی بناتی ہے، کہ وہ ایگزٹ اسٹریٹجی اس طرح کریں کہ بڑے صحیح طریقے سے ملک کا بھی نقصان نہ ہو، ان کے لیے بھی پرابلمز نہ ہو، اور ایک ٹرانزیشن ہو جائے کہ ملک میں کوئی بہتری آئے، تو یہ چانسز ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت یہ کہنا قبل از وقت ہے، ریزیم چینج کی بالکل کوشش ہو رہی ہے، چاہے وہ اس میں جتنی مساد ہو، سی آئی ہو، لیکن مساد سی آئی کیا کرے گی جب تک کہ انہوں نے کوشش کی جنگ کے ٹھیک دوران ہے۔ کی، اس سے تو پہلے کی انہوں نے جمیل صاحب کامیاب نہیں آپ کو ہوئے۔ بالکل، جمیل صاحب قطع کلامی کی معذرت، لیکن آپ کو اس ٹائم کیا لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل حملہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ تھوڑا بہت ان کا بھی نظر آ رہا ہے اس میں کیا سے ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے پاس اس ٹائم موقع ہے اور وہ اس کو اویل بھی میں کر سکتے ہیں؟ آپ کے ناظرین کے لیے عام فہم میں بتاتا چلوں کہ اسرائیل از امریکہ، امریکہ از اسرائیل، بالکل۔ اور دونوں ہی تل ملا رہے ہیں، دونوں ہی ہاں تل ملا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ حملہ کر دیں۔ اچھا، اور حملہ کیوں کریں؟ تو سر دیکھیں بہت سارے پاکستان ساتھ دے گا پھر؟ نہیں، پاکستان کیوں ساتھ دے گا؟ ٹھیک ہے۔ پاکستان کا اس حملے سے تو تعلق نہیں ہے۔ پاکستان اس وقت ری ایکٹ کرے گا جب پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ اور پاکستان کے لوگوں کو نقصان پہنچے گا۔ نہ پاکستان کو ری ایکٹ کرنا چاہیے، نہ پاکستان کو اس معاملے میں پڑھنا چاہیے۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ پاکستان دعوے دار ہے ہمیشہ کہ انٹرنیشنل قوانین کی پاسداری کی جائے۔ ہم نے یو این او میں بھی یہی بات ہم نے کی ہے، ایران کے حوالے سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی نہ کی جائے، اور کسی دوسرے ملک پر اقوام متحدہ کے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 2 سب آرٹیکل 4 کی خلاف ورزی نہ کی جائے، سب آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی نہ کی جائے، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ساورنٹی جو ہے کسی ملک کی، اس کی خلاف ورزی، ہم تو جمیل ہمیشہ صاحب یہ بیان دیتے ہیں۔ اگر بالکل چلے پاکستان کا تو آپ نے ہمیں بتا دیا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ حملہ ہو بھی جاتا ہے تو کون سے اسلامی ملک ایران کے لیے آئیں گے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو ایران کی مدد کرے گا اس کے اوپر 25% ٹیرف لگا دیا جائے گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کون سے اسلامی ممالک ساتھ آ سکتے ہیں، ایران کے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں، 25% ٹیرف نہ بھی لگتا تو جو ہسٹری ہے ایران کا ساتھ دینے والے ممالک کی، OIC کنٹریز میں تو کوئی بھی نہیں ساتھ دیتا ہے۔ بشار الاسد ایک ساتھ دیتا تھا، وہ بھی بیچارہ چلا گیا۔ تو اب تو ایران کو ان کنٹریز میں سے جو مسلم ممالک کی کنٹریز ہیں، وہ تو ایران کی طرف زبانی یس، انٹرنیشنل قانون کے مطابق یس، وہ بیانات جاری رہیں گے، لیکن یہ کہ کوئی جا کے ان کی فزیکل مدد کرے، وہ تو اس وقت دنیا میں ہے کیا؟ اس وقت دنیا میں ممالک اپنی قوت بازو پر ہی بھروسہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی مثال لے لیں، اگر ہم انڈیا کے ساتھ اس جنگ میں فوقیت حاصل نہ کرتے تو کیا ہماری یہ پذیرائی ہوتی؟ ہماری فارن پالیسی اور ہمارا امیج اور ہماری ڈپلومیٹک تشخص وہ کیا اس جگہ پر ہوتا؟ آج ہمارا ڈپلومیٹک تخصص جو ہے، ہماری قومی تشخص بڑا ہے، بلکہ وہ بامعروج پر ہے اگر مقابلہ کیا جائے مارکہ حق سے پہلے کا۔ تو قومیں جب تک اپنے قوت بازو پر بھروسہ نہ کریں، اب ایران کیونکہ مسلسل اس میں ہے سینکشن میں، ایران نے اپنی فضائی قوت پر توجہ نہیں دی، پیسے ہی بیچاروں کے پاس نہیں، سینکشن پہ سینکشن 47 سالوں سے، تو اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح چن چن کے بمبارڈمنٹ کی اسرائیل نے، جیسے کہ وہ اسرائیل ہی بادشاہ ہے ایرانی ایئر اسپیس کا اور ایرانی فضاؤں پہ قابض جمیل تھا صاحب جہاں چاہتا چلے تھا۔ یہ تو ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا،
ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب اور ایران کے کبھی بھی تعلقات اچھے نہیں رہے، ہمیشہ سے اختلافات نظر آتے ہیں، تو اسرائیل کے معاملے پر سعودی عرب اور امریکہ کے مابین بھی ایک پیج پہ نہیں ہم دیکھ رہے ان کو، ایسے میں کیا ایران کو سپورٹ کرے گا سعودی عرب؟ نہیں، ایران کو تو سعودی عرب تاریخ میں کبھی اس نے سپورٹ نہیں کیا ہے. ہاں ابھی صرف سفارتی تعلقات چائنا نے کچھ کرا دیے ہیں، وہ ٹھیک سفارتی ہے. حد تک ہیں. سپورٹ کی حد تک نظر کوئی بھی نہیں آتا ہے، نہ پہلے کبھی کیا ہے، نہ ابھی ہوں نظر آتا ہے وہ. نہ ہی کوئی اور گلف کنٹری اس کو کرے گا. تو لہٰذا کوئی اس کی کوئی توقعات نہ کرنی چاہیے، اور ٹھیک ہے. نہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب. آج ہم نے ڈاکٹر صاحب سے یہ جانا کہ ایران کی بڑھتی ہوئی کشیدگی کی وجوہات کیا ہیں. فلک چوہان کو سما پوڈ کاسٹ سے اجازت دیں، اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.